والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام الحكيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ترهقها قترة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات میں حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ، ایک نسل کے بعد دوسری نسل پروان چڑھتی ہے. باپ اگر ٹھیک اور درست ہے تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک اور درست ہو. ماں اگر اس کے اخلاق اور اس کی تربیت اچھی طریقے سے ہوئی ہے تو وہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کی تربیت اچھی طرح کر سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا: لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جن کو اس طریقے سے ہو جائے گا تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. دوسری آیت میں بھی فرمایا: کلا بل تحبون العاجلہ. انسانی طبیعت اور فطرت ہے جلدی نفع والی چیز کو وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، اور دیر سے نفع پہنچنے والی چیز جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ پاک نے دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا: من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی کو چاہیں گے ہم ان کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ اور بڑھاوا کر دیں گے اور زیادہ دیں گے، اور جو دنیا چاہے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. قرآن کریم نے دنیا کو عاجلہ جلدی نفع والی چیز کو بتلایا اور آخرت کو عاجلہ فرمایا حمزہ کے ساتھ، دیر سے آنے والی. یہ آخرت اور عاجلہ، اسی میں انسان کا دنیا میں امتحان ہوتا ہے. اسی لیے پہلی آیت میں اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ جب انسان دنیا کو چاہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دو گے، تو اللہ پاک یہاں دو قسم کے چہرے لے کر انسان پہنچے. تر و تازہ چہرہ ہوگا اور وہ دیکھنے والا ہوگا، اور جنت کی نعمتیں اس کو ملے گی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پاک نے دونوں کا ذکر فرمایا. اس جگہ پر یہ فرمایا کہ کچھ چہرے وہ ہوں گے جو ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ چہروں کے متعلق فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ. کچھ باسی چہرے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. یہ دنیا کی چاہت اور آخرت کی چاہت دونوں کا فرق اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا. دوست اور بزرگوں، گزشتہ 2 مہینے سے ہمارے پاس دارالاسلام ہے، فتاوا جو وباگ ہے اس کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں، کثرت سے یہ مسائل آ رہے ہیں میاں بیویوں. گزشتہ 2 مہینے میں صرف 15 سے 20 کیس صرف تعلق مانگی والا میں آئے، اور بھی دوسرے مدارس میں پہنچے، اور ان میں دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر زیادتی کے دعوے کیے گئے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے. ایک تو ہے دنیاوی مال و دولت کی محبت، ہر زمانے میں رہی ہے. ایمان اور کفر کا جہاں بھی مسئلہ آیا، ایمان والوں کو اللہ پاک نے آخرت کی طرف بلایا اور آخرت کی زندگی کی نعمتیں یاد دلائی. اور اس کے مقابلے کے اندر دنیا والے جو جلدی نفع چاہنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں جلدی نفع کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی کو بولی، کفر
یہ تو وہ آیات ہے اور ان بندوں کے متعلق کہا گیا جو اللہ کے یہاں شرک کرنے والے، اللہ کے نافرمان بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایمان والوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت بتلائی وہ یہی کہ یہ دنیا کی زندگی کو ایک متاع، ایک وقتی اور عارضی استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں۔ دنیا کی حکومتوں میں اور دنیا کے نظام میں چونکہ مال و دولت کو ہی سب سے بنیاد بنایا گیا، سماجی زندگی کے مسائل کو انہوں نے جو حل کرنا چاہا تو مال و دولت اور دنیاوی سوچ کے حساب سے حل کرنا چاہا۔ یوروپ کا نظام، پہلی جنگ عظیم سے پہلے یوروپ میں عورتیں کمانے کے لیے نہیں جاتی، لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم اس وجہ ہوئے اور اس کے بعد مردوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہو گئی، اپاہج ہو گئی، تو اب وہاں عورتیں کمانے کے لیے، ایک تو یہ وجہ تھی سیاسی، دوسری اس کے ساتھ عورتوں کو آزادی دلانے کے جو مسائل وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت سارے مسائل کو وہاں کھڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں جب وہاں کے شادی بیاہ کے نظام کے اندر یہ گڑبڑ آئے، مرد اور عورت کے درمیان مسائل کھڑے ہوئے، اس کے نتیجے میں اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک غیر فطری طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ یہ کہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو مرد کو عورت کو اتنی رقم ادا کرنی پڑی، اور کی معرفت ان مسائل کو حل کرنے کی وہاں کوششیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ خود وہاں یہ نکلا کہ میاں بیوی کا تعلق جو ایک انتہائی نازک اور لطیف اور باریک تعلق ہے، جس کو اتنا باریک اور لطیف ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی رات کی باتوں کو دوسروں تک نقل کرنے کو ناپسندیدہ سمجھا ہے۔ میاں بیوی کی محبت کی باتیں ہیں، تعلقات کی باتیں ہیں، اگر کوئی مرد اپنے دوستوں کے سامنے اس کو نقل کرے گا، حدیث شریف میں اس کو ناپسند فرمایا۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس قسم کی جو مسائل ہے ان کے سلسلے کی گفتگو کرے گی تو اس کو ناپسند سمجھا ہے۔ یہ ایسے باریک اور لطیف تعلق ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں میاں بیوی کا مسئلہ آپ کے پاس کورٹ میں آیا، اسلامی کورٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے مسائل ہمارے پاس لے کر مت آؤ، قرآن کریم نے جو ترتیب اور طریقہ ذکر کیا ہے میاں بیوی پہلے تو اس مسئلے کو خود حل کرے، اور اگر ان دونوں سے حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد حکم من اہلہ وحکم من اہلہ۔ دوسرے نمبر پر قرآن نے فرمایا کہ لڑکی اور لڑکے کے رشتے دار جائے اور کسی طرح صلح کرانے کی کوشش کرے، دونوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دونوں صلح کرانے والے چاہیں کہ صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو ضرور اللہ پاک ان میں موافقت پیدا کرے۔ دوست اور بزرگوں، یہ قرآنی اور فکری طریقے، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں تو پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے۔ عدت جو عورت کی 3 پیریڈ ہے، یا اگر ماسک نہیں آ رہا ہے تو 3 مہینے ہیں، یا حمل والی عورت میں بچہ پیٹ میں ہے تو جب بچہ دینے کی اس کی عدت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد اب اس مرد اور عورت کا اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب لین دین کے مسائل جو تھے وہ مکمل ہو چکے۔ اب طلاق کے بعد، عدت کے بعد، جب تک یہ عورت دوسری شادی نہ کی یا وہ عورت شادی ہی نہیں کر رہی ہے، کورٹ میں جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کورٹ کی طرف سے ایک رقم متعین ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں تو بعد میں آئی ہے، ہندوستان میں، یوروپ اس چیز کو استعمال کر چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں کا سماجی زندگی کا پورا ڈھانچہ، پوری مکمل عمارت ہی گر گئی، اسٹرکچر ہی ان کا سماجی زندگی کا باقی نہیں۔ ہر گھر میں مسائل کھڑے ہوئے، مرد اور عورت کے مسائل کھڑے ہوئے، اور نتیجے طلاق پر۔ طلاق کے بعد جب یہ خرچے دینے کی بات آئی اور ایک نوبل انعام پانے والا سائنٹسٹ $10 لاکھ اس وقت اس کو ملے تھے، اس نے یہ کہا کہ میری ایک تو عورتوں سے وہی وہاں جو شادی کا طریقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپس میں ناچاتی ہوتی ہے، تھوڑی مدت کے بعد الگ ہو جائے۔ یوروپ میں مشہور ہے 1 مہینہ پادری نکاح پڑھواتے ہیں، جون کے مہینے میں وہاں مشہور ہے، اور باقی 11 مہینے کورٹ کے چکر میں مرد اور عورت رہے۔ یہ نظام کیوں ہوا؟
جن مسائل کو سماجی زندگی کے انسان کو حل نہیں کر سکتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور چیزوں میں اتنی ترقی کی اور یقیناً اس میں اللہ پاک نے اس کو جو عقل اور اس کو جو سمجھ دی تھی، اس کے نتیجے میں انسان نے اچھی اچھی چیزیں ایجاد کی. لیکن یہی انسان جب اپنی سماجی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا تو ہمارے سامنے کھلا ڈپنا یورپ کا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سب کا قبول کرنا ہے. گورباچوف جو رشیا کے سوویت یونین کے آخری صدر تھے، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ ہم لوگ یورپ میں بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھے، لیکن سماجی زندگی کا ہمارا ڈھانچہ کیوں بکھر گیا. اس کی وجہ انہوں نے یہی بتلائی کہ عورت کو کافی بنانے کے لیے رکھا تھا، وہ پالیسی بنانے کے لیے چلی. جس جگہ پر جس کا جو مقام ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی، دونوں کے اندر صلاحیت ہے، مرد میں عورت میں. اللہ نے دونوں کی صلاحیتوں کے مطابق دونوں سے کام لینے کے طریقے بتائے. لیکن جب مرد عورت کے طریقے اپنائے یا عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہو جائے اور ان کا جو جاب ہے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، جب یہ چلا جاتا ہے تو پورا سماجی زندگی کا نظام گڑبڑ ہے. جب وہاں یہ روپیے پیسے دینے کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اب وہاں کے مردوں نے یہ سوچا کہ یہ کیوں بیوقوفی کرے کہ کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر طلاق دے اور پھر کورٹ پہ جا کر رقم ادا کرے. اس سے بہتر طریقہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کانٹریکٹ نکاح 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب اس میں اولاد کا مسئلہ پھر کھڑا ہو سکتا ہے. اولاد چاہتے ہی نہیں، کون چاہے گا؟ اس لیے کہ 2 سال 3 سال کے بعد مرد کو عورت سے الگ ہونا ہے، عورت کو مرد سے الگ ہونا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو خدا کے قانون کو چھوڑ کر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے اپنائیں وہ اپنے آپ کو خسارے میں نقصان میں ڈالنے والے ظلم کرتے ہیں. اس لیے دوستو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اور عورت یا مسلمان لڑکی اور لڑکے کے والدین اسلامی تعلیم کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا. جب تک یہ چیز ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی، ہم غیروں کے طریقے اپنانے جائیں گے تو اپنی منزل سے دور ہی ہوتے جائیں گے. اس لیے جو ہماری سماجی زندگی میں مسائل آئے، سب سے پہلی چیز یہ ہے اسلامی شریعت نے پورا نظام اس طریقے سے اور اس پہلو سے ذکر فرمایا. جب ایک مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس موقع پر یہ فرمایا گیا کہ کون کون سے طریقوں سے لڑکی کو پسند کیا جائے. دینی بنیاد کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. مال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، یہ سارے سوچنے کے طریقے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے لیے مرد ان چیزوں کو سوچتا ہے، لیکن لڑکی کی دینداری کو سوچے. یہ تو لڑکی کے متعلق دیکھنے سے پہلے فرمایا. ایک طرف اجنبی عورت کی طرف نگاہ ڈالنے کو شریعت نے حرام فرمایا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک عورت سے ان کا نکاح ہوتا ہے، بات چیت چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لے گے کہ تمہاری زندگی کو، ایک لڑکے کا مطلب مرد عورت کو دیکھے اور عورت کے رشتے دار مرد کے متعلق کی تحقیق کرے، اور پھر اس کے بعد جب مسئلہ دونوں طرف سے رضامندی کا ہوتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیر پا ہوتا ہے، یہ تم دونوں کے لیے خوشگوار زندگی کا ذریعہ بن جائے. تو جس شریعت نے یہ تو لڑکی کے متعلق فرمایا، لڑکے کے متعلق بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی اچھے اخلاق والا لڑکا جس کی دینداری اور جس کے اخلاق پر تم راضی ہو تو اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کرا دو. ان لم تکن تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو فساد عریض، پھر اچھا لڑکا نہیں ملے گا، دوسری سوچ والا ہوگا، تو پھر تمہاری لڑکی اور تمہارے اور اس کے درمیان میں مسائل پیدا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. آج ہماری سماج زندگی کے مسائل میں یہ جو پریشانیاں ہمیں آ رہی ہے، ہم نے اس کو سماجی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے بجائے مالیاتی نظام سے دیکھا. اس مسئلے کو
لڑکی مالدار گھر کی ہے یا لڑکا مالدار گھرانے کا، ان چیزوں کو جب ہماری سوچ میں سب سے بنیادی مقام حاصل ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ گھر گھر میں لڑائیاں پیدا ہوئی۔ دوست اور اس چیز کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چیزیں ذکر فرمائی۔ اس وقت میری گفتگو صرف اولاد کے اوپر نہیں ہے، میں اس کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں بڑے آدمی، لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ۔ مسئلے ہمارے یہاں اس وقت جو گڑبڑ والے، شادی سے پہلے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ علیحدہ کر کے، ہو سکتا ہے یہ سوچ صحیح ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتلائے، ماں باپ کے کیا اخلاق، ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے۔ لیکن صرف یہ سوچ کہ ہماری لڑکی الگ رہ جائے، اس سوچ نے ہمیں دنیاوی معمولی سی ہماری لالچ، ایک سماجی زندگی ہے جس پر اولاد تربیت پانے والے، اولاد تو شادی کر رہی ہے، لیکن زیادہ بگاڑ اس وقت جو ہو رہا ہے، مسائل جو آ رہے ہیں، اور جب ان کو صلح کے لیے ہم بٹھاتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکا لڑکی تو کسی طریقے سے آپس میں طے کرنا چاہ لیتے ہیں، راضی ہے، لیکن گھر کے اوپر کے جو لوگ، لڑکے کے باپ یا ماں یا اس کی بہنیں، لڑکی کی ماں یا اس کے باپ اور اس کی بہن، یہ سماجی زندگی میں ایسی کرواہٹ آئی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں میں کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلسل ہونے کے بعد اب اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ گھروں میں جو لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور جو مسئلہ پیش آتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ایک صاحب آئے ابھی، انہوں نے کہا کہ میں کورٹ میں کسی کام کے لیے گیا تھا، بلوچ کی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اور کھادا خوراکی کے کیس میں مسلمانوں کی ایک لمبی بھیڑ بیٹھی، لڑکے والے لڑکی والے، زیادہ تر کورٹ میں مسلمان ہی نظر آئے۔ کیا یہ مسئلے غیر مسلمین میں نہیں پیش آ رہے؟ وہ ان مسائل کو، چاہے وہ دین پر نہیں ہے، لیکن سماجی زندگی کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو جس دین کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک ایک باریک اور لطیف کی ذکر فرمایا، پیدا ہونے پر بچے کی تحقیق کرواؤ، اور اس کے منہ میں سب سے پہلے لعاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پیدائش میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی سب سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے پیدائش ہوئی، حضرت اسماء ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتی ہے والدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے کھجور کو آپ اپنے لعاب سے لگاتے ہیں اور پھر ان کے تالو پر لگاتے ہیں، اور تحقیق کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کا اچھا نام رکھنے کا ذکر فرمایا، لڑکے لڑکی دونوں کا۔ اسی طریقے سے ان کے عقیقہ کرنے کا حکم فرمایا، شادی سے پہلے، شادی کے بعد ولیمہ کا حکم فرمایا، اور بچے کی پیدائش پر عقیقے کا سنت اس کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد زندگی کی تعلیم و تربیت میں اولاد کے لیے کیا کیا فرمایا، خاص کر کے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں فرمایا کہ 1 بچی، 2 بچی، 3 بچی، جس کسی آدمی نے ان کی تربیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں۔ آج ہم نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت دونوں طرح کی ہو، ایک طرف یہ ہو کہ اس کو دین بھی سکھلایا جائے، دنیا کی ضروریات کی چیزیں بھی اس کو سکھلائی جائے، لیکن ایک باپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہے کہ میری اولاد دوسری جگہ جب جائے گی تو کن اخلاق کے ساتھ اس کو رہنا ہے۔ میرا لڑکا دوسری لڑکی کو شادی کر کے لا رہا ہے تو اس لڑکی کو جو اپنا گھر چھوڑ رہی ہے، حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں ایک اجنبی لڑکی سے نصیحت حاصل کرو کہ وہ ایک پرائے گھر میں آ رہی ہے، اپنے ماں باپ، بھائی، رشتے دار سب کو چھوڑ کر، اپنے پورے سماج کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ گئی، صرف ایک کلمہ بول کر، نکاح کے ایک جملے سے۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنے شوہر کو وفادار ہوتا ہے، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری کا اعلان کیا ہے، تو اس کے احکام کو ماننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اللہ کا رسول مانا، اور آخری نبی آپ کے بعد اب کوئی شریعت اور کوئی نبوت نہیں ہے، تو آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لایا ہوا دین یہی ہمیں دنیا میں کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا، دوست اور بزرگوں، جو طریقے غلط طریقے سے دنیا کے نظام میں آئے ہیں، اگر حکومتوں نے اس کو لازم کر دیا تو یہ انسانی حکومتیں ہیں، انسانی قانون ہے، انسان اپنی عقل سے سوچ کر یہ قانون طے کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ،
فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. کہ آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے جو دنیاوی خواہشات کے اعتبار سے مال و دولت کو بنیاد بنا کر یا دوسری چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی سماجی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سماجی زندگی ان کی کامیاب ہونے والی نہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ماں باپ اپنی سوچ بدلے، بڑی عمر کے بڑے لوگ اپنی سوچ بدلے، اس لیے کہ ان کی بھی تربیت پہلے سے صحیح نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ صرف مادی اعتبار سے ان چیزوں کو مادی اعتبار سے مت سوچو. یہ آنے والی لڑکی آپ کے گھر کی نئی نسل کو جنم دے، یہ کوئی دوسری تھوڑی ہے، آپ کی بہو ہے اور اسی کی روشنی میں اسی کے ساتھ آپ کا سلسلے نسب آگے بڑھ رہی ہے. آپ اس کو اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھیں. اس کے ساتھ دوست اور بزرگ ایک اور دوسری کمی ہے جس نے سماجی زندگی کے مسائل کو پریشان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے جو وراثت کا نظام بتلایا ہے، وارثہ ہجری کا جو نظام شریعت نے بتلایا ہے، ہم اس نظام کو صحیح طریقے سے نہیں چلاتے. اسی کے نہ چلانے کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوئے. اس لیے کہ شوہر کے ذمہ اسلام نے یہ رکھا کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہو جائے عدت کا خرچہ تک شوہر کے ذمہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کو دوسری شادی کرے گی اور وہاں وہ آباد. اس بیچ پہ وہ ماں باپ کے گھر رہی تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کی. اس کی وراثت کا نظام اگر ٹھیک ہے، بھائیوں نے دے دیا ہے تو وہ اپنے اس مال کی بنیاد پر اپنی مستقبل کی زندگی درست کر سکے. اس لیے مسائل غیر فطری طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، انسانوں نے اپنی عقل سے پیدا کیے ہیں اور اس کا حل بھی پھر انسانی عقل سے کرنے کی کوشش ہوئی. یہ سب سے بنیادی پوائنٹ ہے جس کے نتیجے میں آج مسلمان بھی ان مسائل کو ان کو دیکھ کر پیدا کر رہے ہیں اور اس کا حل بھی ان کے پاس لینے کے لیے جائیں گے تو اس کا حل نہیں. جب یہ ایک مرتبہ کورٹ کچہری کا چکر ہوا، اب یہ لڑکی کو دوسری مرتبہ شادی کر دی، مسائل کرے، لڑکے کو شادی کر دی، اس نے لڑکی کو ستایا ہے تو اب مستقبل میں دوسرے گھر کی لڑکی جلدی نہیں آتی. لوگ سوچ کر پھونک کر اپنی لڑکی آپ کے حوالے کر. اس لیے سماجی زندگی کے اس پورے نظام کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا اور لڑکی، ماں اور باپ کے ایک مختصر سے جملے میں قرآن نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرے. یعنی ایک تو ظاہری بات ہے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے اولاد کی اور مال کی محبت روک رہی ہو، زکات ادا کرنے سے مال کی محبت روک رہی ہو، روزہ رکھنے سے اور دوسرے بہت سارے احکام پر عمل کرنے سے روک. اور ایک یہ ہے کہ اموال تمہارا اولاد، اموال اور اولاد ان دونوں کو تم اس طریقے سے اپناؤ، ان دونوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو جو اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے، تو یقیناً تم ان کے دشمن ہوئے اور اپنے بھی دشمن. اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کلا بل تحبون العاجلہ، دنیا کی لالچ. ابھی 3-4 کیس ایسے آئے، لڑکی لڑکے کے پاس سے چلی گئی اپنے بچوں کو لے اور اب وہاں سے جا کر کورٹ میں گئی اور خواجہ خوراکی کا کیس. اب اس لڑکے کو پیسے ادا کرنے ہیں، ایک تو عورت کے اور دوسرے اپنے بچے. اور اب یہ ابھی جب تک یہ مسئلہ ہوگا دوسری شادی کا کوئی اس کے ساتھ اپنی لڑکی جلدی دے گا نہیں، اس لیے کہ طلاق ہوئی نہیں. یہ مسائل اس طرح کے ہمارے سماج میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ جب شریعت مطہرات نکاح کے نظام کو ہم مہنگا کر دیں گے تو زنا داری عام ہوگی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا سادہ رکھا ہے اور آج ہم نے اس چیز کو اتنا مہنگا کر دیا جس کے نتیجے میں لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور مسائل کورٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہے. یہ سماجی زندگی کے لیے، سماج کے بڑوں کے لیے ہر گھر سے سماج لگا ہوا ہے. یہ کسی چند آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر میں مرد اور عورت ہے، ہر گھر میں لڑکے لڑکیاں ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس مسئلے میں اگر غور و فکر کے ساتھ سوچیں گے تو ہی ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مستقبل میں خطرہ ہے. لڑکیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک جوان لڑکا یا لڑکی جو خواہش کی عمر میں، جن میں اللہ پاک کی قطعی چاہت رکھی ہے، مرد کے لیے عورت کی طرف مائل ہونا، عورت کے لیے مرد کی طرف مائل ہونا، اور جب ان کے یہ تقاضے پورے نہیں ہوں، ماں باپ لڑکی کو بھیجیں گے نہیں یا لڑکے والے رہنے کے لیے نہیں آ رہے یا تقاضے ہو رہے ہیں لیکن جان بوجھ کے نہیں بلا رہے،
تو اس کے نتیجے میں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کیا ہوگا ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ آج کی دنیا جس میں سیکس کی چیزیں اتنی عام ہو چکی ہے موبائلوں کے ذریعے، اور خواہشات کو باہری برانگیختہ کیا جا رہا ہے، نظر اٹھا کر آپ دیکھو خواہش بارنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتی۔ ایسے ماحول میں یہ لڑکے اور لڑکی جو گھر میں بیٹھے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یقینی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اور برائیاں جنم لیں گی، اور جب ایک برائی کو روکنے کی کوشش ہوگی دوسری دو چار برائیاں جنم لیں گی۔ رات دن دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح کے اخبار پیش آ، اس لیے دوستوں اور بزرگوں اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے، خاص کر کے ایسے ماحول میں جب حکومت خود یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں یکساں سول کوڈ، سمان سول کوڈ لانے کی کوشش کی، لیکن افسوس ہے وہ یکساں سول کوڈ اور سمان سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، ہم اس سے پہلے لا چکے ہیں۔ ہم نے اسلام کی وراثت کے نظام کو چھوڑا ہے، طلاق کے نظام کو ہم نے غیر ممکن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم اپنے سماج کے اندر وقف کے مسائل، جس کا چند مسائل ہے جو ہمارے دینی نقطۂ نظر سے حکومت کے پاس مسلم پرسنل لاء کے عنوان سے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ نکاح اور طلاق ہے، اس لیے کہ یہ پورے خاندان کو جوڑتا ہے، اور اسی میں جب ہم اپنے اعتبار سے اس مسئلے کو چھوڑ دیں، ہم خود غیر فطری طریقے اپنائیں، تو یقیناً کچھ نوجوان لڑکیاں ایسی کھڑی ہوگی جو حکومت کے 3 طلاق کے نظام کو خوشی منانے کے لیے قبول کرے گی، اور ملک کے اندر یہ بات عام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں پر طلاق کے ذریعے ظلم کرتے تھے، حکومت نے عورتوں کو ظلم سے بچایا۔ یہی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اپنے گریبان میں منہ ڈالا۔ اگر ہماری لڑکی کا کسی طریقے سے اس لڑکے سے نکاح نہیں ہو رہی تو ہم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے آپس کے جو دینی لوگ ہیں یا سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، قرآن نے جس کو فرمایا وہ بس وہ حکمت ملا، کوشش کی جائے اور اسی طرح مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ مر کر جائے کہ نہیں مجھے نہیں بھیجی، یا ماں کر جائے کہ مجھے نہیں بھیجی، یا یہ لوگ کہیں کہ ہمیں نہیں بلایا۔ میں دونوں فریق کے متعلق بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت حکومت کے نظام میں عورتوں کے لیے سہولت، اس لیے اب جو کیسز آ رہے ہیں مسلم سماج، لڑکا رکھنا چاہتا ہے لیکن لڑکی کہہ رہی ہے مجھے نہیں رہنا، اور کورٹ میں چلی گئی ہے، اور اب یہ کہ ہر مہینے پیسے دے دے، اور حکومت کا بھی یہ نظام ہے کہ ایک تندرست آدمی 6,000 روپے کما سکتا ہے۔ کل پرسوں ایک صاحب آئے، وہ 5,000 روپے کما رہے ہیں اور حکومت نے 4,000 روپے اوپر کھاتا بڑھانے کے لازم ہے۔ اب یہ کہاں سے کما کر دیں؟ پھر سماج میں یہ بھی ہوگا، چوریاں بھی ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی غلط کام کرے، یہ سب چیزیں رات دن ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ سارے غیر فطری طریقے ہیں، غیر نیچرلی طریقے ہیں۔ قرآن اور حدیث نے جو طریقہ ہمیں بتلایا، دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس لیے سنجیدگی سے اس کو لے کر اس کو فکر کرے اس کی ہم کہ کس طرح یہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو پھر اس کے بعد سماج کے اندر اور بہت ساری برائیاں جنم لے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سماجی زندگی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے صاف ستھرے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔